السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو آل اسٹوڈنٹس ان آور آن لائن کلاسز. آج کی ہمارے آن لائن کلاس کا سبجیکٹ ہے سائیکلوجی، چیپٹر نمبر 2، جس کے بارے میں ہم نے پڑھ چکا ہے نفسیات کے مطالعے کے طریقے. اس میں ہم نے مشاہدے کا طریقہ اور لاسٹ سیشن میں باطینی مشاہدے کے متعلق سمجھا تھا. تو آئیے اب ہم اس کے نیکسٹ ٹاپک کی اور چلتے ہیں. اب ہم نیکسٹ ٹاپک کی اور چلتے ہیں ہمارے، جس کا نام ہے فطری مشاہدہ. گجراتی میں سے کہے گے پراکرتک نریکشن. فطری مشاہدے کا استعمال فطری مشاہدہ طریقے میں فرد کا مطالعہ فطری ماحول میں، یعنی کہ کسی بھی قسم کے انضباط کے بغیر کیا جاتا ہے. لہٰذا اس طریقے کو غیر منضبط مشاہدہ طریقے کے طور پر بھی پہچانا جاتا ہے. یعنی کہ اس طریقے میں بھی فرد کو ٹوٹلی فریڈم ملتی ہے اور اس میں سوال جواب کے ذریعے بیانات کے ذریعے صرف بیانیہ انداز میں اس طریقے سے انفارمیشن حاصل کی جاتی ہے. اس میں کسی بھی قسم کا انضباط فرد کے اوپر نہیں کیا جاتا، اسی لیے اس کو غیر منضبط. انضباط مطلب کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے، پرٹیکولر جگہ پہ پرٹیکولر وے میں ہی اس چیز کا پروسیس نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی ٹوٹلی آزادی کے ساتھ، فریڈم کے ساتھ صرف بیانیہ لفظوں میں پروسیس کیا جاتا ہے. یہ طریقہ فرد، گروپ، وقوع جس حالت میں ہو اسی حالت میں مشاہدہ کیا جاتا ہے. ایسے مشاہدے سے حاصل ہونے والی ماتیات بیانیہ صورت میں ہی ہوتی ہے. شاہد کے ذریعے کسی بھی قسم کے آلات کا استعمال کیے بنا ہی مخصوص وقوع کے حوالے سے حیوان یا فرد یا گروپ کے کردار کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. یہ طریقہ صرف ایک انسان کے اوپر نہیں بلکہ گروپ کے اوپر بھی، ایک سے زیادہ لوگوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے. اس کے پہلے کے مشاہدے میں ہم نے دیکھا باطینی مشاہدہ، جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک فرد سے ہم سوال جواب کے ذریعے اس کے احساسات، اس کے شعور، اس کے ذہن کو سمجھتے ہیں. لیکن اس میں فرد ایک سے زیادہ لوگوں سے معلومات حاصل کر سکتا ہے. جیسے یہ فطری مشاہدہ ہم کن چیزوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل، دہشت گردانہ حملے کے بعد گاؤں کے لوگوں کے ذہن پر چھائے ہوئے ڈر کا مطالعہ کرنا ہو. ایگزامپل سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ مان لو کوئی ایک چھوٹا گاؤں ہے جہاں پر ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے، وہاں پر لوگوں کا ذہن کیسا ہوگا؟ ڈرا ہوا، سہما ہوا. اس چیز کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے تو گاؤں کے لوگوں پر چھایا ہوا جو بھی ڈر ہے اس کی انفارمیشن ہم اس مطالعے کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. اب گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سبھی کا مطالعہ ہم اس طریقے کے ذریعے کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو یہاں پر ایک فوٹو دکھائی دے رہی ہے، اس سے بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ مان لو کوئی ایک پلین یا بینک وغیرہ کو کسی ٹیررسٹ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہو. اس کے بعد ہائی جیک میں جتنے بھی لوگ تھے ان سے اگر بعد میں پوچھا جائے کہ ان کے اوپر جو ڈر کا ایک ماحول تھا، ان کے ذہن پر چھایا ہوا اس ڈر کا مطالعہ کرنا ہو تو ہم اس طریقے کا استعمال ایزیلی کر سکتے ہیں. یہ مشاہدہ فرد، گروپ، وقوع جس حالت میں ہو اسی حالت میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. مان لو کوئی گروپ پہ ٹیررسٹ کا آتنکوادی حملہ ہوا ہو، اس وقت ان کے ذہن میں چھایا ہوا ڈر جو ہوتا ہے اسی وقت اس کا مشاہدہ کرنے سے جو بھی معلومات ہے وہ معلومات اوتھینٹک اور صحیح طریقے سے مل سکتی ہے. فار ایگزامپل، مان لو جو بھی آتنکوادی حملے میں جتنے بھی لوگ ہائی جیک ہوئے تھے ان کے متعلق اگر مشاہدہ کرنا ہو، فطری مشاہدہ، تو 1 مہینے بعد یا 1 سال بعد کریں تو اس چیز میں وہ نالج ہمیں صحیح طریقے سے نہیں ملے گی، بیکاز اس حادثے کو بہت وقت گزر چکا ہے. اسی لیے اگر ہمیں صحیح اور اوتھینٹک نالج چاہیے تو یہ مشاہدہ وہی حالت میں اسی وقت ہم کر سکتے ہیں کہ فرد کے لوگوں کے ذہن میں کس طرح کا ڈر موجود تھا. سوال جواب کے ذریعے بیانیہ صورت میں ہم اس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں. جیسے 2 پیریڈ کے درمیانی وقفے میں جماعت کے بچوں کے کردار کا مطالعہ کرنا ہو، تب بھی اس چیز کا ہم استعمال کر سکتے ہیں.
جیسے 2 پیریڈ میں مان لو فرسٹ اردو کا کوئی پیریڈ ہو اور سیکنڈ سائیکلوجی کا پیریڈ ہو، ان دونوں پیریڈ کے درمیانی وقفے میں بچے کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کی ذہنی حالت کیا ہوتی ہے، وہ نیکسٹ پیریڈ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کن چیزوں کا کون سی چیزیں چلتی رہتی ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو بھی ہم اس طریقے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کے کچھ فوائد دیکھ لیتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ مخصوص اور کبھی کبھار ہونے والے واقعات جو فطری ماحول میں ہوتے ہیں ان کا مطالعہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ جیسے مان لو کوئی گاؤں میں اٹیک ہوا ہے یا پھر کوئی گاؤں میں زلزلہ وغیرہ آیا ہو، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی کبھار ہوتی ہے، ہر بار تو کوئی ہائی جیک نہیں ہوتا ہے، ہر بار گاؤں میں کوئی زلزلہ نہیں آتا ہے۔ جو چیزیں بائی چانس کبھی کبھار ہوتی ہے اس کا مطالعہ کرنا ہو تو ہم اس طریقے کا استعمال آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کی کچھ حدود بھی ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حدود: نہایت کم رونما ہونے والے معینہ وقوعات جو قدرتی یا فطری ماحول میں ہی رونما ہوتے ہیں، ایسے وقوعات کا اعادہ نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے دوبارہ وہی وقوعات کا مطالعہ ممکن نہیں ہوتا ہے۔ بار بار کوئی گاؤں میں اٹیک یا پھر بار بار کوئی چیز ہائی جیک نہیں ہوتی ہے، سم ٹائمز کوئی وقت میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے اگر اس وقت اس کا مشاہدہ صحیح طریقے سے نہ کیا گیا ہو تو اس کا دوبارہ اعادہ ممکن نہیں ہے، دوبارہ ہم اس کا فلیش بیک نہیں لے سکتے۔ اسی لیے اس طریقے کی یہ خامی ہے کہ ہم اس کا اعادہ نہیں کر سکتے ہیں، دوبارہ اس چیز کو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہے کہ مشہور فرد گروپ کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ ان کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، تب ان کے کردار میں مصنوعی پن پیدا ہو جاتا ہے۔ مصنوعی پن یعنی کہ دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی فرد کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، آبزرویشن کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ مصنوعی پن پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ حقیقت سے ہمیں دور لے کے جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے جو ریالٹی ہو اس سے کچھ اور چیزیں وہ ہمیں بیان کر سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر مان لو فرد کو پتہ چل جائے کہ ان کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے، آبزرویشن ہو رہا ہے، تو ان میں مصنوعی پن پیدا ہونے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر فرد میں یہ چیز ہو سکتی ہے، بائی چانس کوئی فرد میں یہ چیزیں، کوئی گروپ میں یہ چیزیں ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ مشاہدے میں مشاہدہ کار سے بے خیالی میں معروضیت آ جانے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ معروضیت یعنی کہ پریجوڈائز یا پھر کچھ غلطی ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک ساتھ ہو جانے والے 2 یا 3 وقوعات میں سے مشاہدہ کار کی توجہ کسی ایک وقوعے پر زیادہ مرکوز ہو جائے تو اس وقوعے کی پسند میں معروضیت، خواہ مخواہ ہی معروضیت آ جاتی ہے۔ اس طریقے میں مشاہدہ کار اگر گروپ میں مطالعہ کر رہا ہو تو اسے ایک چیز کا نہیں، بہت ساری چیزوں کا ایک ساتھ مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ اگر بائی چانس بے خیالی میں اسی نے کسی ایک چیز پر ہی زیادہ توجہ دے دی تو باقی کی جو دوسری چیزیں ہیں اس پر وہ اتنی زیادہ توجہ نہیں دے پائے گا، جس کی وجہ سے اس کو جو بھی معلومات حاصل ہوگی وہ معلومات 100% صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہوگی۔ اسی لیے بے خیالی میں معروضیت ہو جانے کا امکان اس طریقے میں ہو سکتا ہے، بیکاز اس طریقے میں مشاہدہ کار کو زیادہ الرٹ ہو کر، زیادہ پروسیس کر الگ الگ چیزوں پر صحیح طریقے سے مشاہدہ کرنا ہوتا ہے۔ صرف ایک انسان کا مشاہدہ نہیں بلکہ اسے گروپ کا، پورے وقوعات کا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، اسی لیے اس میں غلطی ہونے کے امکان بھی زیادہ ہوتے ہیں۔